الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الغسل وحکم الجنوب بیان ہے غسل کا اور جنبی کے احکامات جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 94 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں یہ حدیث نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے پانی ہے، یعنی جس وقت مادہ خارج ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 95 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ، وزاد مسلم وان لم ينزل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص خامد اپنی بیوی کی 4 شاخوں میں بیٹھ جائے یعنی جمع کر لے تو اس وقت جو ہے اس پر غسل واجب کر دیا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمہم اللہ نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگر انزال یعنی مرد کا یہ خروج ہے وہ اس کے جسم کے باہر بھی کرے تو پھر بھی جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں بہت سارا اختلاف موجود ہے کہ غسل جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ جب خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ اب مباشرت کرنے کے بعد فارغ ہو جائے اس وقت اس پر غسل واجب ہوتا ہے، یا بعض کے نزدیک جو ہے بلکہ راجح قول یہ ہے کہ جب دخول ہو جائے اس وقت جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اور دخول ہو جائے تو اس وقت جو ہے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 96 ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ اس وقت حدیث بیان کرتی ہیں جب ان کا خامد جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور فرماتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مسائل میں حیا نہیں کرتے من الحق، جو حق کے ساتھ ہو۔ فہل علی امرأۃ من الغسل واذا احتملت، تو حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جب پوچھا کہ مرد کو جب احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت غسل واجب ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ فرمانے لگی کہ کیا اگر عورت کو احتلام ہو جائے اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو اس وقت جن لوگوں نے یہ مسئلہ سنا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جب عورت کو احتلام ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے اصحاب کو اس بات کا علم نہیں، جیسا کہ غیر شادی شدہ جو بچے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَمَنْ أَيْنَ يَكُونَ الشُّبْهَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو احتلام نہ ہو، عورت کا مادہ خارج نہ ہو، تو پھر بچے کی جو مشابہت ہے وہ ماں کے ساتھ کیسے ہوگی؟ یعنی مرد اور عورتوں کے لیے یکساں ایک جیسے ہی مسائل ہیں کہ اگر مرد ہو یا عورت ہو جب احتلام ہو جائے تو اس وقت جو ہے ان پر غسل کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث نمبر 98 ہے۔ حدیث نمبر 97 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المرأة ترى فی منامها ما یری الرجل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مرد
پانی دیکھتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ احتلام ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر عورت پانی دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ لکھے ہیں کہ فقالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وَهَلْ يَكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَمَنْ أَيْنَ يَكُونَ الشُّبْهَةُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی کے اثرات کو دیکھے تو اس وقت جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے عورت پر بھی۔ حدیث نمبر 98 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الاربعۃ من الجنابۃ والیوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اعمال کے بعد جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر جنابت کے وقت، جب آپ میں سے اگر کوئی کنوارہ ہے، شادی شدہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب اسے احتلام ہو جائے تو اس وقت جو ہے غسل واجب کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جمعہ والے دن، جمعے کے دن جو ہے وہ غسل واجب ہے، غسل لازمی کرنا ہے سوائے شرعی عذر کے۔ یہ نہیں کہ آپ جمعے والے دن جو ہیں، یہ انشاءاللہ احکامات آگے باب الجمعہ میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جمعے والے دن غسل جو ہے وہ واجب ہے، لازمی غسل کر کے آنا ہے، جس طرح ہم غسل جنابت کرتے ہیں جمعے والے دن ایسے ہی غسل کر کے اچھا لباس پہن کے مسجد میں آنا ہے۔ تیسرے نمبر پر من الحجامۃ، جب سینگی لگوانا، جس کو اب حجامہ کہہ لیتے ہیں۔ پرانے وقت میں وہ سینگ رکھ کے اوپر جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے کسی نوکدار چیز سے نشان لگا کر اس کے اوپر سینگ رکھ کے منہ سے کھینچا جاتا تھا، جس طرح آج جدید دور میں حجامہ کرتے ہیں۔ تو سینگی لگوانے کے بعد، حجامہ کروانے کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حجامہ کروانا سنت ہے، اگر کوئی حجامہ کروا لیتا ہے تو حجامہ کروانے کے بعد غسل لازم ہو جاتا ہے، یعنی غسل کے بغیر نہ تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نیک جو شرعی عمل ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ حجامہ لگوانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نے غسل لازمن کرنا ہے، اس وقت جو ہے آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن غُسْلِ الْمَيِّتِ، جو میت کو غسل دیتا ہے اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد اور ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ روایت نقل ہے۔ 4 مین چیزیں، جب غسل جنابت آپ جنبی ہو جائیں اس وقت غسل کرنا ہے، جمعہ والے دن غسل کرنا ہے، جب آپ نے حجامہ لگوا لینا ہے اس وقت جو ہے آپ نے غسل کرنا ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے آپ نے غسل کرنا ہے، اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ حدیث نمبر 99 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ جب انسان مسلمان نہیں ہے تو یقیناً وہ شریعت کے مطابق غسل نہیں کیا اس نے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو سب سے پہلا کیا کام کرے گا؟ ہر عمل کرنے سے پہلے غسل جنابت کرے گا، پاکی اختیار کرے گا، کیونکہ باقی عبادت اس کی اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ پاک ہوگا، جب اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 100 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے والے دن غسل جو ہے وہ واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ جس طرح ہم احتلام کے بعد، شادی شدہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے بعد جس طرح اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح جمعہ والے دن جمعہ سے پہلے جو ہے وہ غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہمارا اصل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کام کاج سے نکلتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کام سے سیدھے مسجد کی طرف آ رہے ہیں،
تو اگر آپ کا اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ صبح جب اپنے گھر سے نکلیں تو اس وقت غسل کر کے نکلیں، اس نیت سے نکلیں کہ میں نے نماز جمعہ ادا کرنا ہے، غسل کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ غسل کرنے سے لے کر نماز جمعہ تک جتنے آپ کے 4-5 گھنٹے جو وقت گزرے گا وہ انشاءاللہ جمعے کی تیاری کے حساب سے نماز جمعہ کے اندر ہی اس کی شمولیت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا فرض اور لازم ہے۔ حدیث نمبر 101 ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت واغتسل فافضل افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن غسل کرے بہت اچھا ہے، لیکن جس نے جمعے والے دن غسل کیا یہ اس کے لیے افضل ترین عمل ہے، یعنی پچھلی حدیث میں واجب ہے، اس حدیث میں افضل ترین عمل کہا گیا ہے، اور افضل ترین عمل جو ہے وہ سنت کے بالکل قریب تر ہوا کرتا ہے۔ تو بہتر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب آپ نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کے اور غسل کر کے گھر سے نکلیں۔ باقی انشاءاللہ مسائل جمعہ کے باب کے اندر تفصیلی اس کے مسائل پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 102 ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غسل جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو علماء کرام اکثر کچھ اختلاف کرتے ہیں، کچھ اس کی موافقت کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید جو ہے بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت عام مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ غسل جنابت اس پر واجب ہو جائے، اس جنبی ہو جائے تو اس وقت اس پر غسل کرنا لازم اور ضروری ہے، اگرچہ آپ کا وضو نہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اور یہ حدیث کی 4 کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے اور امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ 1 2 3 نہیں بلکہ 4 کتب کے اندر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 103 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر چکے، مباشرت کر چکے، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جائے، تو اگرچہ وہ غسل نہیں کرتا لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جانے سے پہلے باوضو ہو کر جائے۔ اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ نے غسل نہیں کیا، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کا وضو کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ پھر اسی حدیث کا ایک حصہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب من غیر ان یمس ماء وہو معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مباشرت کے بعد جو تھے بغیر وضو کے ویسے ہی اپنے بستر پر آرام کرتے، اور پھر جب بیدار ہوتے تو اس وقت غسل جنابت فرما لیتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھوڑا لمحہ آرام فرماتے، جتنا لمحہ آپ نے آرام فرمایا اس سے ڈبل وقت جو ہے آپ قیام کرتے، پھر آپ کچھ حصہ آرام کرتے، پھر آپ بیدار ہوتے اور نوافل میں کچھ حصہ گزارتے۔ 3 مرتبہ ساری رات میں یہ عمل ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرتے، پھر آپ نوافل ادا کرتے، پھر آپ آرام کرتے، پھر 2 نفل ادا کرتے، پھر آپ آرام کرتے، 2 نفل ادا کرتے، پھر آپ آرام کرتے، پھر تہجد کے وقت اٹھ کر جو ہے اپنی تہجد کی نماز کو مکمل کر لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے لیے جو تھے وہ لیٹ جاتے تھے، لیکن اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ اگر جماع کے بعد جو ہے بیوی کے ساتھ مباشرت کے بعد جو ہے آپ بغیر غسل کیے آرام کر سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کو اس حالت میں موت آ جائے
تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر آپ کا جسم آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، طہارت کر کے سوئیں، اگرچہ آپ صبح اٹھ کر جو ہے وہ آپ غسل جنابت کر لیں گے، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ باوضو ہو کر، اگر غسل نہیں کرنا چاہتے تو باوضو ہو کر جو ہے وہ آپ آرام کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے اگلے سبق میں حدیث نمبر 104 سے مکمل جو ہے وضو کا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے، انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔